اجمعین نصیب فرمائے۔ اس سال ہم موجود ہیں، اس سال جو لوگ موجود ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اگلے سال موجود نہیں ہوں گے۔ آج ہم ان ایام عزاداری میں ذکر حسین ابن علی کی محفلیں برپا کر رہے ہیں، ان میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگلے سال معلوم نہیں ہمیں یہ دن نصیب ہوں گے یا نصیب نہیں ہوں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آج جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ محرم کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت سے زیادہ روحانی فیض کسب کریں۔ ان ایام میں آج سے لے کر 9 محرم الحرام تک یعنی شب عاشورہ تک ہم ان نشستوں میں امام حسین علیہ السلام کے کچھ ارشادات کی کچھ تشریح اور وضاحت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کرنے کے ساتھ ہی ہر موقع پر، ہر منزل پر مختلف قسم کے فرامین، بیانات اور خطبات ارشاد فرماتے رہے، اور آپ نے اپنے ان فرامین، اپنے ان ارشادات اور اپنے ان خطبات کے ذریعے سے اپنے قیام، اپنے جہاد اور اپنی تحریک کے مقاصد کو خود بہت احسن طریقے سے واضح فرمایا۔ آج ہمیں امام حسین علیہ السلام کے جہاد، ان کی شہادت، ان کے قیام اور ان کی تحریک کے مقاصد کو جاننے کے لیے اندازوں کی بنیاد پر، تجزیوں کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود بہت اچھی طرح سے اپنے جہاد کے مقاصد کو اپنے ارشادات میں بیان فرما دیا۔ تو انشاءاللہ ان ایام میں ہم امام حسین علیہ السلام کے کچھ ارشادات، ظاہر سی بات ہے اس ایک عشرے میں ہم ان کے تمام ارشادات کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ان کے کچھ چیدہ ارشادات کا ہم انتخاب کریں گے اور آپ کے ساتھ ان کو شیئر کریں گے اور ان کے بارے میں کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کریں گے، تاکہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور جہاد کا مقصد خود ان کی زبانی معلوم ہو جائے، اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ہمیں کربلا کے ساتھ، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ہمیں عزاداری کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں تو ہماری عزاداری ایک بامقصد عزاداری بن سکے۔ امام حسین علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں عاشورہ کو اور امام حسین علیہ السلام کے جہاد اور شہادت کو سمجھ لینے کے بعد ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں ہمیں زندگی کا فلسفہ دیتے ہیں، ہمیں زندگی کا مقصد دیتے ہیں، ہماری زندگی کو ایک جہت دیتے ہیں، ہماری اس زندگی کو ایک ڈائریکشن دیتے ہیں۔ لیکن آج کی اس پہلی نشست میں ہم کچھ باتیں تمہیدی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ارشادات امام حسین علیہ السلام کی روشنی میں گفتگو کا سلسلہ ہم انشاءاللہ کل سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ ذکر امام حسین علیہ السلام اور عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک عبادت ہے، اور ایک بہت عظیم عبادت ہے، اور عبادت کے لیے ضروری ہے، عبادت کے لیے لازم ہے کہ عبادت کو معرفت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ یہ کوئی
رواج نہیں ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. یہ جو ایام محرم میں مجالس ہوتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، سینہ زنی ہوتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، اور جتنے بھی مراسم انجام دیے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اگر ان کو رسوم و رواج کے طور پہ لے لیا جائے تو پھر یہ عبادت نہیں رہیں گے. یہ سب عبادت ہیں، اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے لیے لازمی ہے کہ عبادت معرفت کے ساتھ ہو. عبادت معرفت کے ساتھ ہوگی تو ہمیں اس عبادت کے ثمرات نصیب ہوں گے. عبادت معرفت کے بغیر ہوگی تو ایک ایسا عمل ہوگی کہ جس کی شکل تو ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے. عبادت جب معرفت کے بغیر ہوتی ہے تو اس کے روحانی اثرات، روحانی ثمرات، روحانی فوائد، روحانی نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی معرفت کو حاصل کیا جائے. ایک حدیث ہے معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کی، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز جو معرفت کے ساتھ انجام دی جائے بہتر ہے اس 1000 رکعت نماز سے جو بغیر معرفت کے انجام دی گئی ہو. 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ بہتر ہے اس 1000 رکعت سے جو بغیر معرفت کے انجام دی جائے. اب اس 2 رکعت اور 1000 رکعت کو ہم تھوڑا سا ایک دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے پہ کتنا وقت لگتا ہوگا؟ اگر انسان بہت جلدی بھی نہ پڑھے اور بہت زیادہ ٹھہر کے بھی نہ پڑھے تو 1 رکعت پر تقریباً 1 منٹ لگ جاتا ہے. تو 2 رکعت پر 2 منٹ لگ گیا، اور 1000 رکعت پر 1000 منٹ لگ گیا. تو 2 رکعت نماز یعنی 2 منٹ، 1000 رکعت نماز یعنی 1000 منٹ، اور 1000 منٹ کتنے بن گئے؟ وہ کو 15 گھنٹوں سے بھی اوپر کا ٹائم چلا جاتا ہے، 15 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم بن جاتا ہے. آپ 1000 کو 60 پہ تقسیم کر کے دیکھ لیں تو یہ 15 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ٹائم بن جاتا ہے. اور 2 منٹ معرفت کے ساتھ اور 15 گھنٹے بغیر معرفت کے. تو معصوم فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز یعنی 2 منٹ کی عبادت جو معرفت کے ساتھ ہے، 1000 رکعت یعنی 15 گھنٹے کی بے معرفت عبادت سے افضل اور بہتر ہے. اسی اصول کو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے کہ معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر لیا جائے 2 منٹ، تو یہ افضل ہے اس ذکر امام حسین علیہ السلام سے جو 24 گھنٹے آپ مسلسل کر رہے ہوں، صبح سے لے کے شام تک مسلسل کر رہے ہوں، لیکن اس کے اندر معرفت نہ ہو، بغیر معرفت کے کر رہے ہوں. تو عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ذکر امام حسین علیہ السلام کو معرفت کے ساتھ انجام دینا ضروری ہے. تو معرفت کے حوالے سے، اس عبادت کی معرفت کے حوالے سے 1-2 نکات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. جب جنگ جمل ہوئی اور امیر المومنین علیہ السلام کو اصحاب جمل پر فتح حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہو گیا، اصحاب جمل کو شکست ہو گئی، تو مولا علی علیہ السلام کا ایک سپاہی مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مولا علی کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے ایک جملہ کہا مولا کاش میرا فلاں بھائی بھی موجود ہوتا آج، اور آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ آپ کی نصرت کرتے ہوئے اس جنگ میں شریک ہوتا، اور وہ بھی اس جہاد اور اس کامیابی کی فضیلت سے بہرہ مند ہوتا. تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا احوا اخی کا معنا، کیا تمہارے بھائی کا دل ہمارے ساتھ ہے؟
کیا تمہارے بھائی کی خواہشات ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا تمہارے بھائی کی فکر اور سوچ ہمارے ساتھ ہے؟ اس نے کہا بلا یا امیر المومنین، جی ہاں امیر المومنین، میرے بھائی کا دل آپ کے ساتھ ہے، میرے بھائی کی سوچ اور فکر آپ کے ساتھ ہے، میرے بھائی کی خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، وہ دل و جان سے آپ کا ساتھی ہے، وہ دل و جان سے آپ کا حامی ہے، وہ دل و جان سے آپ کا عقیدت مند ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا واللہ لقد شہدنا، تو اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ موجود تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج اس جنگ میں ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شریک تھے جو یا اس وقت اپنی ماؤں کے شکم میں ہیں یا اپنے آباء و اجداد کے اصلاب میں ہیں اور اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوں گے، لیکن چونکہ ان کے دل ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کی تمنائیں ہمارے ساتھ ہوں گی، ان کی خواہشات ہمارے ساتھ ہوں گی، لہٰذا وہ آج ہمارے ساتھ شریک تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے اس ذکر کی محفل میں شریک ہو کر ہم در حقیقت اپنی سوچوں کو امام حسین علیہ السلام کی سوچ کے ساتھ ملاتے ہیں، ہم اپنے دل کو امام حسین علیہ السلام کے دل کے ساتھ ملاتے ہیں، ہم اپنے باطن کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے باطن کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ جس کی جیسی جیسی فکری خصوصیات ہوں گی اسے ویسی ہی فکری خصوصیات رکھنے والے بڑوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ جس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ افراد امیر المومنین علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ موجود تھے، اسی طرح سے وہ لوگ جو آج موجود ہیں لیکن ان کی فکر اور ان کی سوچ دشمنان امیر المومنین والی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی ملحق ہو جائیں گے دشمنان امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ۔ آج وہ لوگ جن کی فکر، جن کی سوچ، جن کی خواہشات، جن کا دل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ اور آج جن کی سوچیں، جن کی خواہشات، جن کے دل و دماغ یزید کے ساتھ ہیں، امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں، وہ ملحق کر دیے جائیں گے یزید کے ساتھ اور یزیدیوں کے ساتھ۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام وہ عبادت ہے جو ہمیں فکری طور پر، جو ہمیں قلبی طور پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام اس لحاظ سے تین پہلو اپنے اندر رکھتی ہے، تین پہلو۔ ایک، وہ شخص جس کے اندر معرفت حسین نہیں ہے، وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کو جانتا تک نہیں ہے، وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کسی قسم کی وابستگی نہیں رکھتا، وہ ان مجالس عزا میں آئے، ان مجالس عزا میں شریک ہو، امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنے، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچانے، تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ شخص جس کے دل میں کسی قسم کی وابستگی نہیں ہے، اگر ان مجالس میں شریک ہو جائے گا تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا، وہ لوگ جن کے دلوں میں پہلے سے محبت امام حسین علیہ السلام موجود ہے، جو پہلے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں، وابستگی رکھتے ہیں، وہ ان مجالس کے ذریعے سے اپنی پہلے سے موجود وابستگی کو مزید پختہ کرتے ہیں، مزید اسے استحکام دیتے ہیں، اسے مزید قوت اور شدت عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے سے ہم اظہار کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا۔
मुमकिन है बहुत सारे लोग ऐसे हों कि जिनके दिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सरशार हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की मोहब्बत से भरे हुए हैं, लेकिन हो सकता है किसी वजह से वो किसी ऐसी जगह पे रह रहे हों, किसी ऐसे इलाके में रह रहे हों जहां आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई एहतमाम ना हो। अगरचे आजकल के दौर में इसका कोई इम्कान नहीं है, लेकिन एक तसव्वुर किया जा सकता है, मुमकिन है तसव्वुराती तौर पर कोई ऐसा इलाका हो, कोई ऐसा खिता हो जहाँ पर ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल ना हो रही हो। तो महफिल और मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत के बग़ैर भी कोई शख्स अपने घर में बैठकर, तन्हाई में बैठकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी अक़ीदत को, अपनी मोहब्बत को, अपनी वाबस्तगी को मजबूत कर सकता है, लेकिन इजहार का मौका नहीं है। लेकिन जब हम मजालिस में जाते हैं, जब हम जुलूस में जाते हैं, जब हम जुलूसों में शिरकत करते हैं, तो उस वक़्त हम ऐलान कर रहे होते हैं दुनिया के सामने कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कैंप में हैं, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी हैं। जैसा हमारे दुनिया में हर जगह होता है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा होता है कि सियासी जमातें, मजहबी जमातें अपने जुलूस निकालती हैं और अपने प्रोग्राम मुनाकिद करती हैं और उनके चाहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शरीक होते हैं। एक तो इसलिए कि अपनी वाबस्तगी का इजहार करें और दूसरा ये मुखालिफिन के ऊपर ये धाक बिठाएं कि हमारी तंजीम, हमारी जमात कितनी ताकतवर है और कितनी मुअस्सर है। तो ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस यजीदियत के मुकाबले में हुसैनियत की ताकत का इजहार है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़तह का इजहार है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत का इजहार है। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर कोई यजीद का नाम लेने वाला है, अगर कोई यजीद से अपने दिल में कोई अक़ीदत रखता भी है, वाबस्तगी रखता भी है, तो अय्याम मुहर्रम में उसके अंदर जुर्रत नहीं है कि वह ऐसी कोई महफिल बर्पा करे जिसके ज़रिए से वो इस चीज़ का इजहार करे कि मैं यजीद का तरफदार हूँ। किसी के अंदर यह जुर्रत नहीं है। तो मजालिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत का एक पहलू ये है कि हम अपने आप को फ़िक्री तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता करें, हम अपनी सोचों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सोच के साथ जोड़ें, हम अपने किरदार को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार के सांचे में ढालने की कोशिश करें। बाल्फाज दीगर हम यूँ कह सकते हैं कि मुहर्रम की ये मजालिस, ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल, आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ये हम गुनाहगारों को होर बनने का मौका देते हैं। होर शब आशूरा तक यजीद के कैंप में था, यजीद की फ़ौज में था, लेकिन सुबह आशूरा उसने गौर किया, उसने सोचा और यह फ़ैसला किया कि मैं यजीद के साथ खड़ा रहकर अबदी लानत का मुस्तहक़ नहीं बनना चाहता, मैं यजीद के साथ खड़ा रहकर जहन्नम का मुस्तहक़ नहीं बनूंगा, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता हूँगा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाबस्ता होकर मैं इस लानत से भी निकलूँगा जो यजीद और यजीदी लश्कर के हिस्से में आएगी, मैं उस गुमराही से भी निजात पालूँगा जिसमें लश्कर यजीद और ख़ुद यजीद मौजूद हैं, और मैं उस अबदी हलाकत और जहन्नम से भी महफूज हो जाऊँगा जो यजीद और यजीद के लश्कर का मुक़द्दर है। तो आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये फ़ोरम और अय्याम आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें होर बनने का मौका देते हैं। तो हम जब मजलिस में जाते हैं, चाहे वो मजलिस छोटी सतह की हो, चाहे वो मजलिस बड़ी सतह की हो, जहन में रखें कि हम अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ने के लिए इस मजलिस में जा रहे हैं।
ہم امام حسین علیہ السلام کی اس مجلس میں شریک ہو کر امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی نیت سے ان مجالس میں آئیں، کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حور نے توبہ کر لی تھی، اسی طرح سے ہم ان مجالس کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم امام حسین علیہ السلام سے عرض کریں کہ مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں، ہم ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، آپ ہم پر نظر کرم فرمائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گناہ ہم اب تک کر چکے ہیں ہمیں ہمارے ان گناہوں کی معافی نصیب ہو جائے۔ تو ہمیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے پچھلے سارے گناہوں کو دھونے اور ان سے معافی حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے، اور مستقبل میں گناہوں سے محفوظ زندگی گزارنے کا ایک موقع میسر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ جو مجالس ہیں، ان کے بارے میں ایک بات اور بڑی اچھی طرح سے واضح ہونی چاہیے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات بہت اچھی طرح سے واضح ہونی چاہیے کہ جو محبت امام حسین علیہ السلام ہے، جس کا اظہار ہم عزاداری کی شکل میں کرتے ہیں اور عزاداری کے ذریعے سے اس محبت کو اور پختہ کرتے ہیں، اس عزاداری پر اور اس محبت پر کسی خاص گروہ، کسی خاص فرقے کی اجارہ داری نہیں ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اسے شیعہ سنی کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے، یہ بہت غلط کیا گیا ہے۔ یہ شیعہ اور سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت اور ان سے دوری کا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مستدرک حاکم کی 4 جلد میں حدیث نمبر 4776 4776 نمبر حدیث، جلد نمبر 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں۔ شیعوں کے امام بعد میں ہیں۔ سب مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جو عشق رسول کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، جو محبت رسول کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، جو عشق رسول میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں من احبہما احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے پھر اللہ محبت کرتا ہے۔ یعنی جس نے امام حسن علیہ السلام سے محبت کی، جس نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی، اس نے اللہ سے اس نے رسول سے محبت کی، اور جس نے رسول سے محبت کی اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایک شارٹ کٹ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو میں تمہیں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، میں تمہیں آسان راستہ بتا رہا ہوں۔ میرے بیٹے حسن اور حسین، ان سے محبت کرو۔ تو ان سے محبت کے معنی ہے کہ تم مجھ سے محبت کر رہے ہو،
اور جب تم مجھ سے محبت کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے پھر تم نے اللہ کی محبت حاصل کر لی، اللہ کے محبوب بن گئے، اللہ نے تم سے محبت کر لی۔ وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اب اسی سکے کا دوسرا رخ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، جس نے میرے ان دونوں بیٹوں سے بغض رکھا، جس نے حسن سے بغض رکھا، جس نے حسین سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اللہ اس سے بغض رکھے گا۔ جو ان سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا اللہ اس سے نفرت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ، اور جس سے اللہ بغض رکھے گا، جس سے اللہ نفرت کرے گا، ادخلہ النار، تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی محبت اور امام حسین علیہ السلام سے عقیدت اور وابستگی، امام حسین علیہ السلام کا عشق، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے محبت صرف شیعہ کرتے ہیں اور صرف شیعوں نے کرنی ہے، تو وہ شیعہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جو بھی دور ہوگا وہ نہ امام حسین علیہ السلام کا نقصان کرے گا نہ کسی اور کا نقصان کرے گا، وہ صرف اپنا نقصان کرے گا۔ تو میں ان تمام مسلمانوں سے جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ شیعہ اور اہل بیت سے تعلق کہ امام حسین اور اہل بیت سے تعلق یہ تو شیعوں کا کام ہے، جب بھی کسی کی زبان سے نکلتا ہے یا علی، جب بھی کسی کی زبان سے نکلتا ہے یا حسین، جب بھی کسی زبان سے نکلتا ہے سلام یا حسین، تو کچھ لوگ کہتے ہیں آپ شیعہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ مان لیا ہے کہ حسین اور علی یہ شیعوں کے ہیں۔ تو اگر آپ نے امام حسین، امام علی اور اہل بیت شیعوں کو دے دیے ہیں اور ان سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے، تو آپ نے نہ شیعوں کا نقصان کیا ہے نہ امام حسین علیہ السلام کا نقصان کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا۔ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ تو جو بھی عاشق رسول ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا عاشق ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں سے محبت کرے گا، اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی محبت کا چراغ ہمیشہ روشن رہے گا۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام در حقیقت محبت حسین کا اظہار ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام یزید سے نفرت کا اظہار ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اور عزاداری امام حسین علیہ السلام یزید سے مزید دور ہونے اور یزید سے اپنی نفرت کو پختہ کرنے اور یزیدیت سے تبرہ کرنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر، امام حسین علیہ السلام پر آنے والی تکلیف کا ذکر، اور امام حسین علیہ السلام کی ان تکلیفوں کا ذکر سن کے گریہ کرنا، یہ تشیع نہیں ہے، یہ صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، اسے صرف شیعہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں انجام دیا ہے۔ یہ تو وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے، بہت پہلے خود انجام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی، مکہ کی زندگی کے بعد پھر آپ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں مدینہ میں۔ مولا علی اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نکاح ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے
کچھ دن قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچی ہیں ام فضل، رسول اللہ کے چچا عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کل رات کو ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ام فضل بتاؤ وہ خواب کیا ہے؟ تو ام فضل کہتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھ میں ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں اس خواب کا ذکر کروں۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد میں اس قدر پریشان ہوں، اس قدر دکھی ہوں، اس قدر غمگین ہوں کہ میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پا رہی کہ میں اس خواب کا ذکر بھی کروں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اے ام فضل اپنے خواب کو بیان کرو۔ تو ام فضل کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹتا ہے اور کٹ کے میری گود میں گر جاتا ہے۔ بس میں نے یہ خواب دیکھا تو میں پریشان ہو گئی، یہ خواب دیکھا تو میں غمگین ہو گئی۔ یا رسول اللہ میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ام فضل تمہارا یہ خواب کوئی پریشانی کا خواب نہیں ہے، تمہارا یہ خواب بہت مبارک خواب ہے۔ اس خواب کے ذریعے سے تمہیں ایک بشارت دی گئی ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو اللہ ایک بیٹا عطا کرے گا اور اس بیٹے کو تم اپنی گود میں لو گی۔ وہ بیٹا جو فاطمہ کو اللہ عطا کرے گا وہ میرا ٹکڑا ہوگا اور تم اسے اپنی گود میں لو گی۔ تمہارے اس خواب کی یہ تعبیر ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور ام فضل نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر دوسرے حجرے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے جا کر یہ فرزند نانا کے ہاتھوں پہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو لیا، ام فضل بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے پھر دوبارہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو چومتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ ابھی واقعہ کربلا نہیں ہوا ہے، ابھی واقعہ کربلا بہت دور ہے، ابھی تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، ابھی ولادت کو چند منٹ گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کو گود میں لے کر بیٹے کو چوم رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ ام فضل کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اتنے پیارے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ اتنے دکھ کے ساتھ، اتنے درد بھرے انداز کے ساتھ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تم اس بچے کو میرے حوالے کر کے گئی ہو تو جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نے مجھے اطلاع دی کہ میری امت میرے اس بیٹے کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دے گی، میری امت ظلم کے ساتھ میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ بس جبرائیل سے یہ خبر سننے کے بعد میں حالت گریہ میں ہوں، میرے آنسو بہہ رہے ہیں، میرے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے جا رہے ہیں اور بیٹے کے کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی بیٹے کے سینے کو چومتے ہیں، کبھی بیٹے کے منہ کو چومتے ہیں، کبھی بیٹے کے گلے کو چومتے ہیں، گویا ان تمام مقامات کو چومتے ہیں جہاں شہادت سے پہلے اس بیٹے کے جسم پہ زخم لگیں گے، اور اس گلے کو چوم رہے ہیں جہاں اس بیٹے کے گلے پر شمشیر ستم سے رگوں کو کاٹ کر اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بیٹے کی پیشانی کو چوم رہے ہیں تو شاید آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ جب شہید ہوگا یہ میرا بیٹا تو اس کی یہ پیشانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے پہ ہوگی۔ جب سینے پہ چومتے ہیں
تو یہ سوچ کر چومتے ہوں گے کہ اس سینے کے اوپر کتنے تیر مارے جائیں گے اور تیروں سے اس سینے کو کیسے چھلنی کیا جائے گا۔ اور جب ہونٹوں پہ چومتے ہوں گے، جب ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہوں گے، تو شاید آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا تو اس بیٹے کے ہونٹ پیاس سے خشک ہوں گے۔ رسول اللہ روتے جا رہے ہیں، گریہ کرتے جا رہے ہیں، بچے کو چومتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ جو میرے اس بیٹے پر ظلم کریں گے، جو میرے اس بیٹے کو شہید کریں گے، جو میرے اس بیٹے کے دشمن ہوں گے، اس کے ساتھ دشمنی کریں گے، خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبت امام حسین عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، اور ہمیں سچا عزادار امام حسین علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔